اسلام کی عزاداری نہیں رکی تو 1000 لوگوں کے حملہ کرنے سے عزاداری رک جائے گی؟ تو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ میں جو آج پیش کروں گا اس کو سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات حبیب خدا رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآلہ، دنیا کی محبتیں سمیٹنے آئے۔ اللہ نے انہیں بنایا ہی محبتوں کے لیے، اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کے جملے ہیں، آپ کے دادا کے جملے ہیں۔ جب جناب حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے، جناب سرور کائنات کی مادر گرامی سے، ان کے دادا نے فرمایا، کیونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے ان کے ولادت سے، فرمایا کہ بھئی میری آغوش میں دے دیجئے، میرا یہ پوتا میری آغوش میں دے دیجئے۔ تو جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد بابا کہتی تھیں جناب عبد المطلب کو، ان کے والد ان کے شوہر کے بابا تھے تو اس لیے وہ بھی بابا کہتے۔ تو جیسی جناب آمنہ نے آغوش میں لیا رسول خدا کو اور جناب عبد المطلب کی آغوش میں رکھا تو ایک جملہ کہا بابا جان میرا تو ایک ہی بچہ ہے، مجھے نہیں معلوم ماؤں کی کیفیت کیا ہوتی، لیکن میں اپنی کیفیت بتانا چاہتی ہوں۔ جب میں محمد کو آپ کی آغوش میں دے رہی تھی تو مجھے محسوس یہ ہوتا تھا میں اپنا دل نکال کے دے رہی ہوں۔ دیکھیں جملے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہو، بہت عظیم جملہ ہے حضرت آمنہ سلام علیہ کا، کہ مجھے لگتا تھا میں نے اپنا دل نکال دیا اور آپ کے ہاتھوں میں رکھا۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا، کہا کہ بیٹی یہ صرف آپ کی نہیں، ساری دنیا کی محبتوں ہی کے لیے آئے۔ لوگ کہتے ہیں رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ان کے تو دادا اور ماں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبتوں ہی کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ایک روک کے جملہ پیش کروں گا جو میرے بچے اور میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں ان سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ کی خوبصورتی بیان کی گئی کہ حضرت عبداللہ رسول خدا کے جو والد تھے بہت خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی مشہور ہے، یہاں تک ملتا ہے کہ مکے کی ہر خاتون کہتی تھی اکاش میری عبداللہ سے شادی ہو۔ جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی نا حضرت آمنہ سے، حضرت آمنہ دیکھیں مولا امیر علیہ السلام نے جب رسول خدا کے لیے نہج البلاغہ میں جملہ فرمایا ہے نا، تو فرماتے ہیں جہاں جہاں جناب آدم سے رسول خدا کا شجرہ، ان کے انسیسٹرز ان کے جو اجداد تھے، جہاں پہ بھی ان کا شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، بھئی یہ دادا ہیں مثال کے طور پر، ان کے بعد یہ کئی بھائی ہیں ان کے، تو کہا جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ رسول خدا کے اجداد تھے۔ جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سارہ سے۔ حضرت سارہ ایک نبی کی بیٹی تھی، ایک نبی کی بہن تھی، ایک نبی کی زوجہ تھی، اور آنے والے ایک نبی اسحاق کی ماں تھی۔ لیکن اللہ نے یہ دیکھا کہ ایک بی بی سارہ سے افضل ہے، وہ ہے ہاجرہ۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم اب اسماعیل سارہ کے بطن سے نہیں آئیں گے، ہاجرہ کے بطن سے آئیں گے، کیونکہ ہاجرہ سارہ سے افضل ہے۔ میرے محمد کے اجداد میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سب سے افضل نہ ہو۔ اب پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا تھے۔ دیکھیں رسول خدا کو سمجھنا ہے نا تو پھر مولا علی سے سمجھیں، اوروں سے نہ سمجھے، پتہ نہیں کیا سمجھ جائیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، وہ نبوت سمجھانے بیٹھیں گے کچھ اور سمجھا کے بیٹھیں۔ تو جانے کہ نبوت کو رسالت میں آپ کو سمجھنا ہے تو مولا علی سے سمجھیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ رسول خدا کے اجداد۔ تو حضرت آمنہ بہت پاک دامنہ تھی۔ اچھا اب جناب رسول خدا کے دیکھیں مدینہ اور یہ جو اطراف کے علاقے ہیں نا، یثرب نام تھا اور ابوا جہاں جناب امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی، جہاں سے جناب آمنہ تھیں، یہاں پہلے سے رسول خدا کے رشتے تھے، یعنی آپ کی والدہ وہیں سے تھی، نانا وہاں سے تھے، حضرت ہاشم کی والدہ وہاں سے تھیں، تو پہلے سے وہاں سے رشتے تھے، تبھی آپ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو حضرت آمنہ سلام علیہ سے جناب عبداللہ نے رشتہ دیا اور رشتہ ہوا۔ تو اب مکے کی خاتون سے جناب عبداللہ نے سوال کیا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں اب شادی نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ کہا کیوں؟ کیا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا
اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ آ گیا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یعنی وہ مشرک و کافر بھی سمجھ رہے تھے یہ جو نور ہے یہ عام نور نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا تو مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ فرما رہے ہیں جانیں گے. مسلمان آج تک بحث کر رہے ہیں نوری تھے خاکی تھے. وہ مشرک و کافر بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. حضرت عبداللہ دیکھیں بھائی جان گرامی, میں اب کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بعض اوقات بعض افراد ہوتے ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن توجہ, لیکن بعض مومن ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں کے نور بتا رہے ہوتے ہیں. کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو, نور ایمان کچھ اور ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ جو ایمان کا نور ہے ایزان گرامی, آپ میں چلیں جو لوگ نہیں پہنچے ہیں, میں بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میرے ایک بزرگ ہیں پاکستان میں, وہ کہنے لگے کہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں مجالس کے لیے. تو کہنے لگے میں بعض اوقات پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں جہاں شیعہ رہتے ہیں. گاؤں دیہات لوگ آتے ہیں بیچاروں کے پاؤں پہ نہیں دھلے ہوتے, میلے کپڑے ہوتے ہیں. کہ لیکن پھر بھی جب آپ مجلس میں آئیں تو خوشبو بتاتی ہے یہاں اہل بیت کا ذکر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اور بعض اور محفلوں میں چلے جائیے, سب سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہوں گے. توجہ, میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرا. کہ لیکن وہ جو ایمان کا اتقان کا جو ایک نور ہے ایزان گرامی, آپ دیکھیں گے ایک مومن کا اپنا چہرہ ہی الگ ہوگا. افریقہ کے جنگل میں بھی رہنے والا ہوگا, نور بتائے گا یہ علی والا ہے. ایسا ہی ہے. میرے کچھ بھائی پہنچ رہے ہیں. تو ایزان گرامی اب جناب سرور کائنات کا نور ہو, سوچیے اجداد کا کیسا چہرہ ہوگا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا ابرہہ کا واقعہ, ہاتھی والا, جو ابرہہ آیا تھا یمن سے, میں مکے کو خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا, یمن میں نیا مکہ بناؤں گا, خانہ کعبہ بناؤں گا, لوگ حج کے لیے وہاں آئیں گے. تو جب وہ آیا تو جناب عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ بھئی اس نے سارے آپ کے اونٹ, گائے, بکریاں اپنے قبضے میں, بھیڑ سب اپنے قبضے میں لے لی. تو جناب عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کو آواز دی, کہا ابو طالب, حمزہ ساتھ چلو. انہیں بھی پتا یہ 2 ہی کافی ہیں. لشکر لے کے نہیں گئے, فوج لے کے نہیں گئے, کہا میرے ساتھ چلو, مجھے ابرہہ سے بات کرنی. اب سارے علماء نے لکھا کہ ابرہہ نے ہاتھی, آپ نے ایلیفینٹ سب سمجھتے ہیں, جانور سدھا لیے جاتے ہیں. یو کین ٹرین دی اینیملز. سدھانا یعنی ٹرین کرنا. تو اب وہ کیا ہوتا ہے, اب ہاتھی بھی آپ نے کبھی سرکس وغیرہ میں دیکھا ہو. سرکس تو بس میں نہیں دیکھی, آپ لوگوں نے کسی نے دیکھی نہیں کبھی. ہاں کر لیجئے یار, آج جشن ہے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی وغیرہ سدھا لے, ٹرین ہو جاتے ہیں. اونٹ کو, گھوڑے کو, یہ بہت سے جانور ہیں جن کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں. تو اب ہاتھی انہوں نے ٹرین کر رکھا تھا ابرہہ نے. کہ بھئی جیسی کوئی آدمی آئے تو وہ فوراً, بعض کا ہاتھی بہت بڑا وجود ہوتا ہے, جب وہ 2 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. تو کہا اس کو ٹرین کر کے رکھو, جیسے دشمن آئے تو فوراً یہ جو ٹرین ہاتھی ہے اس کو سامنے رکھنا اور وہ اس پہ روپ ڈال دے. تو اتنے میں پتہ چلا کہ بھی کہا کہ بھی آپ سے جو قریش کے سردار ہیں عبد المطلب وہ ملنے آئے. کہ بلا لاؤ, کہ وہ ہاتھی پہلے سامنے لے آنا, ذرا وہ ایک مرتبہ عبد المطلب پہ روپ ڈال دے, پھر لے آنا. ہاتھی نے جناب عبد المطلب کو دیکھا, ٹرین کرنے والے نے اشارہ کیا, وہ پاؤں پہ نہیں آیا. اب سارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ ابرہہ نے پوچھا کیا بات ہے, ہاتھی نے عبد المطلب کو ڈرایا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو لے آئے تھے, لیکن عبد المطلب کی پیشانی پہ ایک نور تھا. ہاتھی نے وہ نور دیکھا اور وہ خود روب میں آ گیا. توجہ, ابرہہ کا فوجی ہے, ابرہہ کا ہاتھی ہے, لیکن وہ بھی سمجھ رہا ہے پیشانی پہ نور ہے. اب سارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے وہ نور رسول خدا کا نور تھا جو عبد المطلب کی پیشانی پہ تھا. پھر کیوں بحث کر رہے ہو محمد نوری ہے یا خاکی؟ جب ان کے دادا کی پیشانی پہ بھی ان کے وجود مقدس کا نور تھا. اذان گرامی میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ابرہہ کا ہاتھی ڈرایا نہیں اس نے حضرت عبد المطلب کو, کیونکہ اور جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا کہ بھئی آپ تمہارے لوگوں نے, تمہارے لشکر نے, فوج نے میرے اونٹوں, میرے مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں واپس کر دیں. اور کچھ؟ کہا کچھ نہیں.
آپ نے بہت چھوٹی بات کی. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ قریش کے سردار ہیں, میں خانہ کعبہ ڈھانے آیا ہوں, آپ درخواست کریں گے میں خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤں, لیکن آپ نے تو اپنے جانوروں کی بات کی. تو جناب عبد المطلب نے مشہور و معروف جملہ فرمایا کہ انا رب الابل وللبیت رب, میں ان جانوروں کا مالک ہوں, کعبے کا اپنا مالک ہے. کعبے کا اپنا مالک ہے, وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اور اللہ نے حفاظت کر کے بتایا. توجہ بے مجمع کی توجہ ہو, ان مسلمانوں کو بھی سلام ہے جنہوں نے ایسے ایسے اجداد رسول خدا کو, باپ کو, چچا کو, دادا کو کافر لکھا ہے. آج کے بھی مسلمانوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے. توحید پہ ایک مسلمان کا اتنا پختہ ایمان نہیں جتنا حضرت عبد المطلب و ابو طالب کا تھا. جانے گرامی کس کا اتنا؟ آج میرا چیلنج ہے, کوئی اتنا بڑا مجھے مومن دکھائیے جسے اتنا یقین ہو اللہ کے اوپر. جانے گرامی ویسا ہی ہوا جیسا جناب عبد المطلب نے فرمایا تھا. تو تفصیل کا وقت نہیں ہے. جانے گرامی یہ جناب سرور کائنات کے اجداد, میں نے کیونکہ اب کچھ برادران کل والے جشن سے موجود ہیں اس لیے میں تو دہرا نہیں رہا, نہیں تو میں سوچ نیت تو یہی کر کے آیا تھا میں کل والا ہی جشن دہرا دوں, لیکن آج کل جو ہے افراد بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور جشن بھی پڑھنے کے بعد پہلے پہنچ جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ شعراء کے لیے تو بہت آسان ہے, وہ کہتے تھے وہی کلام سنا دیجیے. ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے, ہم پڑھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں لو وہ پچھلا والا جشن پھر سنا دیے. تو اس لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نئے مطالب پیش کروں کہ میں کچھ برادران میرے کچھ بزرگ کل کے جشن سے موجود ہیں. عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اس پہ توجہ کیجیے گا. تو رسم یہ تھی کہ قبیلے کا سردار یا خاندان کا بڑا اپنے بچے کا, پوتے کا یا نواسے کا نام رکھا کرتا تھا. آج بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2-4 لوگ ہی بول رہے ہیں, لندن میں نہیں ہوگا شاید اب. تو عزیزان گرامی بڑوں کی ابھی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا کوئی نام رکھے, اور عام طور سے ابھی بھی ہمارے یہاں پاکستان میں, ہندوستان میں رسم ہے کہ اگر کوئی بڑا نام رکھ دے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے کہ بھی بیٹا یا بہو یا بیٹی یا داماد نام رکھے. بھی ہم نے جب نام رکھ دیا تھا تو پھر آپ نے نام کیوں رکھا؟ نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو اب سارے کے سارے مجمع نے کہا کہ بھئی سب خاندان جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان سب کے نام رکھے جائیں گے. تو ہر آدمی اپنے خاندان کا بچہ لاتا, ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتا میں نے کیا نام رکھا؟ کہ عبد العزا, عزا کا بندہ. توجہ, عبد الحبل, سارے کے سارے نام رکھ رہے تھے بتوں کے اوپر. ایک مرتبہ کا عبد المطلب, آپ کے گھر میں بھی تو پوتے کی ولادت ہوئی ہے, آپ نے کیا نام رکھا؟ آپ نے پیغمبر کو ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ سر سے اوپر لے گئے. جو پہنچ رہے انہیں سلام. حبیب خدا کو اپنے سر سے اونچا اٹھا کے کہا سمیتہ محمد, میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا. مکے والوں نے اعتراض کیا آج تک ہم نے نام محمد سنا ہی نہیں ہے. عرب تھے, ہم سے محمد ہے, حامد, محمود, محمد. توجہ, حامد حمد کرنے والا, محمود جس کی حمد کی جائے, محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو سارے عرب لوگوں نے اعتراض کیا آج تک ہم نے یہ نام نہیں سنا, کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا, آپ نے کیوں رکھا؟ کیا کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا ہے, میرے اس پوتے کا نام عام ہوگا. ان سب کا اعتراض تھا آج تک یہ نام رکھا نہیں گیا محمد, تو آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ نام عام ہوگا, آج دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام. برطانیہ میں دیکھتے ہیں نا کہ ریکارڈز لکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ کامن نیم یورپینز میں جان اور سر نیم سمتھ, جان سمتھ. یہ سر نیم فرسٹ جو ہے, فرسٹ نیم جان اور سر نیم سمتھ, یہ سب سے زیادہ مشہور تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب سارے ریکارڈز دنیا کے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ رکھا جانے والا فرسٹ نیم محمد ہے اور سر نیم حسین ہے. اب دیکھیں جناب عبد المطلب اس زمانے میں فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے اس پوتے کا نام عام ہو جائے گا, آج کسی کا نہیں ہے اب عام ہوگا. یعنی آپ مستقبل دیکھ کے بتا رہے تھے نا یہ نام عام ہونے والا ہے, اور اگر آپ مستقبل نہیں دیکھ رہے تو پھر مانو اللہ انہیں بتا رہا تھا کہ عبد المطلب آپ کے اس پوتے کا نام عام ہونے والا ہے, آپ نام محمد رکھیے. عزیزان گرامی ساری خواتین نے کہا آمنہ, آپ کے تو شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے,
ایک ہی بچہ ہے آپ کے گھر میں، تو آپ کے حسن معظم نے نام رکھ دیا ہے اور نام محمد رکھا ہے، آپ نے بھی کوئی نام رکھا، کہاں احمد، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ابھی پیش کیا تھا اگر کوئی بڑا نام رکھ دے اور ہو بھی قبیلے کا سردار تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ جب ہم نے نام محمد رکھ دیا تھا تو آپ نے کیوں احمد رکھا؟ ہماری بھی حسرتیں تھیں، سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ مجھے عبداللہ سے محبت تھی، اس کا ایک ہی تو بیٹا، میں نے نام محمد رکھا، پھر آپ نے کیوں؟ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی اختلاف نہیں ہوا، کسی نے نہیں لکھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ اختلاف ہوا، دونوں جانتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ پچھلی کتابوں میں نام، بھئی قرآن کریم میں ہے نا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں نام ہمیشہ احمد بتایا ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ جناب عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوگا۔ توجہ، اب سارے انبیاء، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء بتا گئے تھے بعد میں ایک نبی آنے والا ہے نام احمد ہوگا، اور آسمانوں میں نام محمد ہے، تو کسی نے آسمان سے اتارا، کسی نے کتابوں سے نکالا۔ توجہ فرمان، اور بھی لوگ آ گئے ہیں جو کل والے جشن میں تھے، اس لیے میں نے اچھا ہی کیا کہ میں نے موضوع الگ ہی رکھا ہے۔ تو میں نے کل کا بالکل وہ دہرا نہیں رہا ہوں الفاظ تاکہ وہاں والے افراد بھی آج سیکھیں اور مزید۔ جناب گرامی، جناب عبد المطلب نے نام رکھا محمد، سمیتہ محمد، میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ جناب آمنہ نے فرمایا میں نے نام احمد رکھا، قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے عیسیٰ سے کہا تھا بتا دو تمہارے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوگا۔ اب اتفاق کی بات تو ہو نہیں سکتی بھئی، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ماں نے احمد رکھ دیا، دادا نے محمد رکھا، لڑائی بھی نہیں ہوئی، انہیں بھی پتا تھا آسمانوں میں محمد ہے، ماں کو بھی پتا تھا توریت زبور انجیل میں احمد ہے۔ ایسا گرامی، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، یعنی ماں کو اور دادا کو پتا ہے کہ یہ خاص ہے اور ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب جناب عبد المطلب بھی حفاظت کر رہے ہیں، جناب آمنہ بھی حفاظت کر رہی ہیں، جناب ابو طالب بھی، جناب فاطمہ بنت اسد بھی، جناب حمزہ بھی، کیوں کہ یہ خاص ہیں۔ اور جناب خدیجہ کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کر رہی، نہیں ہمیں جو بشارت دی گئی ہے ہم انہی سے شادی کریں گے، یعنی ان سب کو بشارت ہے پیغمبر کی وجہ سے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ان سب ہستیوں کو بشارت رسول خدا کی وجہ سے، تو کیا رسول خدا کو کوئی بشارت نہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس حبیب کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو بشارت دی، اے عبد المطلب آپ کے گھر میں وہ پوتا آئے گا جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے، اے ابو طالب وہ آپ کا بھتیجا ہوگا جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے۔ عزیزان گرامی، جملے پیش کر رہا ہوں، تو بچپنے سے اتنی محبتوں سے پالا سب نے کہ جب جناب رسول خدا سے مدینے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارا میرا شہر ہے، میرے ماننے والے ہیں، بارش برسا دے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، جیسے ابھی پیغمبر کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش برسنے لگی۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی۔ توجہ، یہاں بارش برس رہی تھی، پیغمبر مسکرا رہے تھے، آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اتنا مسکرائے، ہنستے نہیں تھے پیغمبر، مسکراتے تھے۔ تو جب آپ مسکرا رہے تھے، اسمائل کرتے تھے، لاف نہیں کرتے تھے، تو آپ مسکرا رہے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا تبسم فرما رہے ہیں کیوں؟ کہا مجھے چچا یاد آ گیا، مجھے میرے چچا یاد آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کل جب مکے والے میرے چچا سے کہتے تھے اے ابو طالب بارش کی دعا کیجئے، تو میرے چچا میرا واسطہ دے کے دعا کرتے تھے۔ آج مجھے چچا یاد آ رہے ہیں کہ کتنے خوش ہوں گے کہ محمد خود اس قابل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں دنیا کے اندر عام طور سے مکے والے جانتے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نے اگر مکے ہی سے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی پیسے والے کو بنا دیتے، نہیں ہے لوگ، ایک سے قبیلے کا سردار موجود ہے، ایک ٹرائبل لیڈر، ایک
حضرت یہ مسعود ہیں، بڑے بڑے جید جو قبیلے کے سردار تھے نا، پاک دامن بھی ایسے نہیں تھے سارے اتبائی تھے، ابو سفیانی تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، سب کے میں نام نہیں لے سکتا ہوں. یہ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے شرابی کبابی تھے، نہیں، نیک لوگ بھی تھے، اکا دکا ہی تھے. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. اب مکے والے کہنے لگے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو یہ عروہ ابن مسعود ہیں، بڑے بڑے جید لوگ موجود ہیں، سردار ہیں، اللہ نے ایک یتیم ہی کو کیوں بنایا؟ توجہ، اللہ کی بھی یہی چوائس ہے، جسے لوگ سمجھ رہے ہیں یتیم ہے، لاوارث ہے، اللہ نے کہا جسے تم لاوارث کہہ رہے ہو میں کائنات کا وارث اسی کو بنایا ہوں گا. حضرت گرامی، اللہ نے کائنات کا وارث بنایا تو ایک یتیم کو، اور اتنا محبت سے حضرت ابو طالب نے پالا. بھائی میں چند جملے پیش کروں گا بچپنے کے، صرف رسول خدا کے، جوانی کے نہیں، صرف بچپنا. کہ جب 6 برس کے تھے تو والدہ دنیا سے چلی گئیں. 8 برس کے تھے جناب عبد المطلب آپ کے دادا انگلی پکڑ کے پیغمبر کے ساتھ طواف کر رہے تھے کعبے کا، کہ جب جناب عبد المطلب ہی واز اوور 100، شاید 180 برس کے قریب تھے، جیسے گرے تو یعنی دل کا عارضہ ہوا، گر گئے تو سارا مجمع ان کو اٹھا کے لے جانے لگا باہر. پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، خانہ کعبہ کے اندر لے چلو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر لے چلو. کلید انہیں کے پاس تھی، کھولا، اندر لے آئے تو جناب عبد المطلب کی بیٹی بیٹیاں جمع ہونے لگے، ساری بیٹی بیٹیاں آنے لگے، ان کی بہویں آنے لگیں، سب داماد سب جمع ہونے لگے. تو انہوں نے دائیں طرف اپنے رائٹ سائڈ پہ حضرت رسول خدا کو بٹھا رکھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بھائی میں دیکھیں فضائل پڑھ رہا ہوں پیغمبر کے، جانتا ہوں کہ یہ مصحف کے جو ہیں. تو اب دائیں طرف پیغمبر اسلام کو بٹھایا اور سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں آپ کے الٹی طرف تھے. ایک مرتبہ آواز دی، کہا ابو طالب کہاں؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بابا جان مجھے وصیت کر دیجیے گا. کہا تجھ سے وصیت نہیں، وصیت مجھے صرف ابو طالب سے کرنی ہے، میرے بعد وہی تمہارا سردار ہے، وہ سردار ہے، اسی سے وصیت کرنی ہے. کہ ابو طالب کو بلاؤ. اتنے میں کوئی گئے، کہا کہ آپ کو آپ کے بابا بلا رہے ہیں. جناب ابو طالب تشریف لائے. سارا مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. رسول خدا کا ہاتھ لیا، سیدھا ہاتھ لیا، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. توجہ، رسول خدا کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دینے کے بعد جناب عبد المطلب نے فرمایا ابو طالب محمد کو میں نے آپ کے حوالے کیا، انہیں کبھی بھتیجا نہ سمجھیے گا، نیفیو نہ سمجھیے گا، یہی سمجھیے گا میرا اپنا بیٹا. جیسے اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں ویسے محمد سے محبت کیجئے گا. جناب ابو طالب نے فرمایا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ محمد کو محبت دوں گا، کبھی نہیں سمجھوں گا بھائی کا ہے، اپنے سر پہ بٹھاؤں گا. جو وعدہ کیا تھا جناب ابو طالب نے پورا کر دکھایا. اتنی ہی محبت دی جتنی وعدہ کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت دی. حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی میرے چچا نے مجھے محبت دی، کہ جہاں میرا پسینہ گرتا تھا جناب ابو طالب اپنی جان قربان کرنے پہ تیار.